السلام علیکم، لائیو ود عادل شاہزیب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان۔ ناظرین، قومی اسمبلی نے مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 5 سال اور سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر 34 کرنے کے حوالے سے ترمیمی بل منظور کر لیے ہیں۔ ایوان نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں ترمیم کا بل بھی کثرت رائے سے منظور کیا۔ ترمیمی بلز کی منظوری کے دوران حکومت اور اپوزیشن کے جو اراکین تھے وہ آمنے سامنے آئے، ایک دوسرے کے گریبان بھی پکڑ لیے گئے۔ حکومتی اراکین نے وزیراعظم کے نشست کو گھیرے میں لے لیا۔ اپوزیشن اراکین نے اسپیکر کے ڈائس کے سامنے شدید احتجاج کیا اور ترمیمی بلز کی کاپیاں جو ہے وہ پھاڑ دی۔ اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے 40 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا، جس کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا ترمیمی بل 2024 اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا۔ وزیر قانون کے بقول عدالتوں میں طویل عرصے سے مقدمات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں، اس لیے ججز کی تعداد بڑھا کر 34 کی جا رہی ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے واضح کیا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ضرورت کے مطابق ججز کی تعداد میں اضافہ کر سکے گا۔ ہو سکتا ہے پہلے مرحلے میں 6 یا 8 ججز کی ضرورت پڑے وقت کے ساتھ، لیکن یہ نمبر بڑھ بھی سکتا ہے۔ اس فیصلے کا اختیار جوڈیشل کمیشن پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اس پہ ووٹنگ کرا دی جائے۔ It has been moved that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Act 1997, the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. وزیر قانون نے اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل 2024 قومی اسمبلی میں پیش کیا اور بتایا کہ ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ترمیمی بل 2024 ہائی کورٹس کی ججز بڑھانے سے متعلق بل بھی ایوان میں پیش کیا گیا، جس کو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ مسلح افواج کے سربراہان کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کا بل خود وزیر دفاع خواجہ آصف نے پیش کیا، جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ وزیر دفاع نے آرمی ایکٹ 1952، پاکستان نیوی ایکٹ 1952 اور پاکستان ایئر فورس ایکٹ 2024 میں ترامیم کے حوالے سے بل قومی اسمبلی میں پیش کیے، اور ایوان نے اپوزیشن کے شور شرابے اور نعرہ بازی کے باوجود کثرت رائے سے ان تمام بلوں کی شکوار منظوری دے دی۔ Pakistan Army Act 1952. I introduced the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور کے مطابق آج ہونے والی قانون سازی کے ذریعے جمہوریت کو بادشاہت میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ حکومت نے آج تک کوئی بھی قانون ایسا پاس نہیں کیا جو قانون کے مطابق ہو، اور اس معاملے پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے بھی سوال اٹھایا کہ کیا یہ آئین کا تقاضا ہوگا کہ کل حکومت نے وہ سارے اختیارات واپس لے لیے جس سے جمہوریت کو خطرہ تھا۔ آج حکومت نے ایکٹ پاس کر کے اپنے ہی اس عمل کی نفی کر دی ہے۔ یہ آئین اور پارلیمنٹ کی توہین ہے، لیکن یہ تو اپوزیشن ہے، اپوزیشن ہوتی رہے گی، لیکن ایوان نے کثرت رائے سے یہ تمام بلز جو ہیں شکوار منظور کر لیا۔ ناظرین، پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کی نظریں جو ہیں وہ امریکی انتخابات پر ہیں۔ صدارتی انتخابات کل یعنی 5 نومبر ٹیوزڈے کو ہونے جا رہے ہیں، جن میں ڈیموکریٹ امیدوار کیملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے کا مقابلہ ہے۔ اوپینین پولز کے مطابق صرف 1% دونوں میں فرق ہے۔ ان انتخابات کو امریکی تاریخ کے سخت ترین انتخابات بھی کہا جا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ دونوں امیدواروں میں مقابلہ سخت اور جیت کا تناسب بھی کم ہوتے ہم نے دیکھا۔ کیملا ہیرس کو جولائی سے پولز میں برتری حاصل ہے، جبکہ سپٹمبر سے اس برتری میں نسبتاً کچھ کمی ہم نے دیکھی، اور اب یہ برتری صرف 1% رہ گئی ہے۔ رائے عامہ کے جائزوں میں کیملا ہیرس کو صرف 1 پوائنٹ کی، جس طرح ہم نے بتایا، برتری حاصل ہے۔ اس لیے دونوں امیدواروں کی مکمل توجہ جو ہے وہ 7 سوئنگ سٹیٹس پر ہے، یعنی وہ سٹیٹس جو کسی بھی طرف جا سکتے ہیں، کسی بھی امیدوار کی طرف جا سکتے ہیں۔ کیملا ہیرس جو ہے مشیگن میں ریلیاں کر رہی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ پنسلوینیا، نارتھ کیرولینا اور جارجیا میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ پولز کے مطابق انتخابات سے پہلے
کیملا ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ پر برتری حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن بڑی معمولی برتری ہے۔ دونوں صدارتی امیدواروں میں سے کوئی بھی 50% الیکٹورل کالج حاصل کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے کیملا ہیرس 47.9 جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ 46.6% ان کی مقبولیت ہے۔ رائٹرز کے سروے کی اگر بات کی جائے تو کیملا ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں 1% آگے ہیں۔ اسی سروے کے مطابق کیملا ہیرس کو 44% جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو 43% ووٹرز کی حمایت حاصل ہے۔ دی اکانومسٹ کے سروے کی بات کی جائے کیملا ہیرس کو 48.7 اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کو 47.2% کے ساتھ وہ پیچھے ہے۔ اسی طرح نیو یارک ٹائمز کے سروے کے مطابق کیملا ہیرس 1% آگے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے سروے کے مطابق کیملا ہیرس کو 49% کے اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ 48% کے ساتھ ان سے پیچھے ہیں۔ سوئنگ سٹیٹس کی اگر بات کی جائے تو ان میں حیران کن طور پر، اور یہ صرف رائے عامہ کے جائزوں کی بات ہو رہی ہے جو اکثر ہم نے غلط ثابت ہوتے بھی دیکھے، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 7 سوئنگ سٹیٹس میں سے 4 سٹیٹس میں اس وقت معمولی سے فرق سے آگے ہیں۔ نارتھ کیرولینا کی بات کی جائے، نیواڈا کی بات کی جائے، جارجیا کی بات کی جائے، ان کو وہاں پر کیملا ہیرس پر 1% کی برتری حاصل ہے، جبکہ ایریزونا میں انہیں 3% برتری حاصل ہے، اور میشیگن، وسکونسن کی اگر بات کی جائے ان میں کیملا ہیرس 1% کی برتری انہیں حاصل ہے، جبکہ پینسلوینیا کی اگر بات کی جائے 19 الیکٹورل ووٹس ہیں، دونوں امیدواروں کو 49% ووٹرز کی حمایت حاصل ہے، اور دونوں امیدوار جو ہیں ان کا فوکس آخری دنوں میں اسی سوئنگ سٹیٹ پر آیا، اور یہ سوئنگ سٹیٹ جو ہے کافی امپورٹنٹ ثابت ہو سکتی ہے امریکی الیکشنز کے نتائج کی اگر بات کی جائے۔ اور انتخابات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب ایک طرف مشرق وسطی میں ہم نے دیکھی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، دوسری جانب یوکرائن اور رشیا کا مسئلہ بھی حل طلب ہے، چائنا کے ساتھ معاملات ہیں۔ ایسے میں امریکہ میں موجود جو مسلم کمیونٹی کا ووٹ ہے وہ بھی کافی اہمیت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ اگر ریس کو دیکھیں اتنی ٹائٹ ہو، مسلم ووٹرز کی تعداد تقریباً 25 لاکھ ہے، اور ان میں اکثریت ہم نے دیکھا ماضی کی بات اگر کی جائے ڈیموکریٹ پارٹی کے حق میں وہ ووٹ دیتی آئی ہے، لیکن امریکہ کی سب سے بڑی جو مسلم سول رائٹس کی تنظیم کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے آخری جو انتخابی سروے تھے ان کے مطابق جو گرین پارٹی کی امیدوار ہیں جل سٹین، جن کی حمایت میں 42% ہے، لیکن ان کے جیتنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح کیملا ہیرس جو ہے 41% اور ٹرمپ کو مسلم کمیونٹی میں 10% حمایت حاصل ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم ووٹرز کا کردار جو ہے خصوصاً ایریزونا، جارجیا، میشیگن اور پینسلوینیا میں فیصلہ کن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آج جب امریکہ میں صدارتی انتخابات ایک دن کی دوری پر ہیں، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر ٹرمپ صاحب دوبارہ جیتتے ہیں تو پاکستان امریکہ تعلقات پر کیا اثر پڑے گا، اور یا پھر اگر کیملا ہیرس امریکہ کی پہلی خاتون صدر منتخب ہوئیں تو پھر پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگلے چند دنوں میں ہونے والے انتخابات میں جو بھی امریکی صدر منتخب ہوا، خارجہ پالیسی کے حوالے سے اہم ترین معاملات جو ہیں، ظاہری بات ہے چائنا کے ساتھ تعلقات، مشرق وسطی کا تنازع، روس یوکرین جنگ ہی ہوگی۔ امریکی انتخابات اور امریکی خارجہ پالیسی پر ہمارے ساتھ آج ایکسپرٹس جو موجود ہیں اس وقت ہمیں آگے جوائن کریں گی وائس آف امریکہ کی ڈائریکٹر ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا عائشہ تنظیم، اس کے علاوہ امریکی صدر کے مشیر برائے آرٹ شاہد احمد خان، جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے موجود ہیں وائس آف امریکہ ڈیوا سروس کی کورسپونڈنٹ کلثوم کاکڑ، اور واشنگٹن ڈی سی میں موجود معروف تجزیہ کار عزیر یونس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کلثوم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے گا انتخابات ایک دن کی دوری پر ہے، گہما گہمی کے کیا معاملات ہیں، اور ایک ایسے وقت میں جب صرف 1 پوائنٹ کا فرق ہے دونوں امیدواروں میں، اور مارجن آف ایرر کو بھی اگر دیکھا جائے یعنی نیک ٹو نیک ہے یہ معاملہ، اس میں سوئنگ سٹیٹس کتنا کردار ادا کریں گی اور کیسا دیکھ رہی ہیں آپ سب کچھ؟ عادل شاہزیب، بالکل جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں سوئنگ سٹیٹس کی بات کی کہ یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں امریکہ کے الیکشن کے نتائج میں، کیونکہ کچھ سٹیٹس ایسے ہیں جس میں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں ڈیموکریٹ جیتے گی یا ریپبلکن جیتیں گے، مگر سوئنگ سٹیٹس وہ 7 ریاستیں ہیں جس میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہاں پہ پتہ نہیں ہے کہ
रिपब्लिकन को ज़्यादा वोट मिलेंगे या डेमोक्रेट्स को। तो आज जैसे कि कल नवंबर 5 को यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं, मगर इससे पहले भी अर्ली इलेक्शंस हुए हैं जिसके कुछ नताइज सामने आए हैं जो कि हम आगे शेयर करेंगे। मगर पेंसिल्वेनिया का आपने जिक्र किया, इट्स वन ऑफ द स्विंग स्टेट, और आज भी दोनों जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के दोनों कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे उनकी रैलीज है, कैंपेन कर रहे हैं। आखिर दिन तक वो कोशिश कर रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स में बढ़तरी हासिल करें, ताकि क्योंकि स्विंग स्टेट्स बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। और अगर देखा जाए तो जो अर्ली इलेक्शन या अर्ली वोट्स जो हुए हैं उसके नतीजों के मुताबिक सिर्फ स्विंग स्टेट्स के जो है 17.9 मिलियन जो है लोगों ने वोट कास्ट किए हैं, मगर इससे मजीद बढ़तरी हासिल करने के लिए दे आर स्टिल ट्राइंग टू गेट मजीद वोट्स, जो कि इसीलिए आज भी मुख्तलिफ स्विंग स्टेट्स में कैंपेन कर रहे हैं। कैंपेन कर रहे हैं। उज़ैर यूनुस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा आप कैसे उसको देख रहे? देखिए, राय आमा के जायजे हमने देखा, चाहे ब्रेक्जिट की बात हो या यूएस इलेक्शंस की तारीख को अगर देखा जाए, कई दफा जो ओपिनियन पोल्स हैं वो गलत साबित हुए हैं। आपको क्या लग रहा है, ये मुकाबला जितना नेक टू नेक है, ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा है स्विंग स्टेट्स पर, लेकिन अदरवाइज भी कुछ अपसेट हो सकता है? शाहजेब, शुक्रिया, बहुत बहुत आपने दावत दी। देखें, इसके अंदर जो मेरे नज़दीक जो सबसे क्रिटिकल वोट होगा, जो हमें कल मालूम हो जाएगा, वो ख़वातीन, बिलखुसूस नौजवान ख़वातीन का रुझान किस तरफ है। क्योंकि इस इलेक्शन में सबसे बड़ा इशू ख़वातीन के लिए वो उनके अपने हुकूक के बारे में है, और उसकी वजह से हम डेटा में भी देख रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज और ख़वातीन की वो उन्होंने जल्दी वोट डाला है और उन्होंने भरपूर अंदाज में इस इलेक्शन में इंगेज किया है। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली जब ट्यूसडे रात को हम रिजल्ट्स देखेंगे तो सबकी नज़र जो है वो ख़वातीन के वोट, बिलखुसूस मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया जैसी स्विंग स्टेट्स के अंदर ख़वातीन ने किसको वोट डाला है वो देखना बहुत ज़रूरी होगा, और ये बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। दूसरे नंबर पे मेरे नज़दीक जो है हमें देखना होगा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, बिलखुसूस अफ्रीकन अमेरिकन मर्द जो हैं वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली डेमोक्रेट पार्टी की रीढ़ की हड्डी जो है वो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी है, और क्योंकि कामला हैरिस खुद अफ्रीकन अमेरिकन है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वोट उनको अफ्रीकन अमेरिकन अपनी कम्युनिटी से पड़े, जो कि क्रिटिकल साबित हो सकता है डिट्रॉइट और पिट्सबर्ग जैसे शहरों में, फिलाडेल्फिया, पिट्सबर्ग जैसे शहरों में। और तीसरा ग्रुप जिस पे हमें नज़र रखनी होगी वो लोग हैं जो रिपब्लिकन्स तो रहे हैं तारीखी तौर पे, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप वाले रिपब्लिकन्स नहीं हैं। और क्योंकि हमने कैंपेन में देखा कि जॉन कैली जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एडवाइज़र और कैबिनेट में रह चुके हैं, या माइक पेंस हों जो उनके वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हम नहीं चाहते कि हम डोनाल्ड ट्रंप को इस दफ़ा वोट डालें क्योंकि वो एक थ्रेट हैं अमरीकी रियासत के लिए। तो हमें ये देखना होगा कि इन स्विंग स्टेट्स के अंदर बिलखुसूस ऐसे कितने रिपब्लिकन्स हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं बल्कि ना चाहते हुए भी कामला हैरिस को वोट डालेंगे। जी, कुलसूम काकड़, उज़ैर यूनुस, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको सीधा वाशिंगटन डीसी दोबारा लिए चलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। वॉइस ऑफ अमेरिका डीवी सर्विस की कॉरेस्पॉन्डेंट कैपिटल हिल से कुलसूम काकड़ हमारे साथ मौजूद है, और वाशिंगटन डीसी से ही मारूफ तजियाकार उज़ैर यूनुस भी हमारे साथ मौजूद है। कुलसूम, ये बताएगा कि एक तो हाउ डज इट वर्क, मतलब आपको, मुझे, उज़ैर को तो पता है, लेकिन हमारे ऑडियंस की उसके लिए कि अमरीकी इलेक्शंस काम कैसे करते हैं, ये इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है हर स्टेट में। जिस तरह पाकिस्तान में तो ये होता है कि आप जिस सूबे में जीते वो उस सूबे में गवर्नमेंट बना लें, लेकिन वहां पे ये कैसा काम करता है, रियासतें कितनी हैं और नंबर्स गेम जो है वो किस तरह से बनती है? अमेरिका की टोटल जो है 50 रियासतें या 50 स्टेट्स हैं, और जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बेसिकली ये होता है कि जो 538 इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं जो कि सेलेक्ट करते हैं, या ईच पार्टी जो कि सेलेक्ट करती है, या कोई प्राइवेट लोग हो सकते हैं, वो उनको सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद बैलेट पेपर पे उनका नाम होता है, और उनको जो वोट जाते हैं वो डायरेक्टली उसी पार्टी को फिर चले जाते हैं जो इन्होंने सेलेक्ट किए हुए होते हैं, जो कि पूरे अमेरिका में जो कि 50 स्टेट्स पे है 538 इलेक्टोरल वोट है। और फिर अगर, क्योंकि हम बार बार स्विंग स्टेट का ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं,
تو 93 جو ہے الیکٹورل ووٹ جو ہے وہ سوئنگ اسٹیٹس میں ہے، اور زیادہ جو ہے پینسلوینیا جو اسٹیٹ ہے اس کے ہے، جو کہ 19 الیکٹورل ووٹ ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ یہاں پہ امریکہ میں ارلی ووٹنگ کا سسٹم بھی ہے، جو کہ سپٹمبر 28 سے ارلی ووٹنگ سٹارٹ کر دی گئی تھی، اور نومبر 2 تک ارلی ووٹنگ یہاں پہ لوگ جا رہے تھے بائی پرسن بھی، اور کچھ لوگوں کو میل میں بھی جو ہے ارلی ووٹنگ کے لیے بیلٹ بھیجے گئے، جو کہ واپس یونیورسٹی آف فلوریڈا کے جو نمبر سے ان کے مطابق 66 ملین لوگوں کو جو ہے میل کے ذریعے ووٹ بیلٹ پیپر بھیجے گئے ہیں، اور 34 ملین جو ہے واپس ریٹرن ہوئے ہیں. تو باقی ابھی تک نہیں پتا کہ ریٹرن ہوں گے یا ابھی تک اس کا جو ہے کاؤنٹ نہیں ہوا ہے. ٹھیک. اچھا عزیر، آپ سے پاکستانی کانٹیکسٹ میں ایک سوال، بلکہ آپ نے ایک بڑا اچھا سوال فریز بھی کیا تھا جو میں آن ایئر تو نہیں کہوں گا. یہاں پر جو تحریک انصاف کے جو سمپتائزرز ہیں، ان کی پارٹی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر آئیں گے تو ان کی پارٹی کی مشکلات کم بھی ہوں گی، اور شاید عمران خان صاحب کو وہ ایک فون کر کے رہا بھی کروا دیں گے. یہ دیکھیں، وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یا تو کوئی ٹویٹ کر دیں یا ایک چھوٹا سا بیان دے دیں کہ خان صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. لیکن امریکی جو فارن پالیسی ہے اور امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ جو پاکستان میں ہیں وہ بڑے محدود رہ گئے ہیں. بالخصوص دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کے جوہری اور میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام کا مسئلہ ہے، جو کہ پرائیورٹی ایریاز ہیں امریکی فارن پالیسی کے لیے. تو کوئی بھی صدر ہو، مجھے لگتا ہے ان کو ایڈوائس یہی دی جائے گی کہ ان دو کور نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ پہ جو مین پارٹنر ہے جس سے امریکہ نے بات کرنی ہے اور امریکی صدر اور انتظامیہ نے انگیج کرنا ہے، وہ پاکستان کی فوج ہے. تو اس سے بات کیے بغیر کوئی ایسی چیز نہ کی جائے جس سے ریلیشن شپ میں اونچ نیچ ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2، تاریخی طور پہ امریکہ کے پاس کافی لیوریج رہی ہے پاکستان کے اوپر، لیکن پھر بھی پاکستان کی ریاست نے اپنا ہی وہ کام کیا جو انہیں کرنا ہوتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا اس وقت جب لیوریج بھی کم ہے تو کوئی ایز سچ اتنی بڑی تبدیلی آ جائے گی ڈونلڈ ٹرمپ کے آفس آنے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں. ٹھیک. کلثوم، دوسرا یہ بتائے گا کہ ایک تو ووٹنگ کا آغاز کب ہوگا، کب ختم ہوگا، اور نتائج کا سلسلہ جو ہے وہ کب تک ایکسپیکٹ، یہ شروع کب ہوتا ہے اور کب تک کلیئر ہو جاتا ہے تقریباً کہ کون سا امیدوار جیت گیا؟ اصل میں امریکہ میں 3 ٹائم زون ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس اسٹیٹ میں جو ہے کتنے بجے ہے. مگر زیادہ تر اسٹیٹس میں جو ہے 6 بجے سے، صبح 6 بجے سے ووٹ کاسٹ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے، اور پھر کچھ ریاستوں میں جیسے میں سرچ کر رہی تھی 8 بجے تک بھی ہے، اور شام 7 بجے تک بھی لوگ کاسٹ کر سکتے ہیں. مگر ہر اسٹیٹ کے پاس یہاں یہ اختیار ہے کہ اگر پولنگ اسٹیشن پہ باہر لائنز ہے تو وہ اس ٹائم کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں. اور جہاں تک ریزلٹ آنے کے بات ہے، وہ مطلب رات 12 بجے تک بھی ریزلٹ کے امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ ریاستوں میں جیسے کہ کیلیفورنیا کا ذکر کریں اور ڈی سی کے مطابق کمپیئر کریں تو وہاں پہ یہاں پہ رات کے 12 بجے ہوں گے، وہاں پہ 8 بج رہے ہوں گے. تو اسی طرح ٹائم کے مطابق 12 بجے تک ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ ریزلٹ آ جائیں گے، آ سکتے ہیں. عزیر، آخر میں بتائے گا کہ جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی جیت کا اعلان بھی یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ریزلٹ سے پہلے ہی کر دیں. ایسا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہنگامہ آرائیاں اور جو چیزیں، اور اس دفعہ تو ریس بہت ہی ٹائٹ ہے، اس پر آپ کا تجزیہ چاہیے؟ عادل، اگر یہ الیکشن بڑا قریب ہوتا ہے اور کانٹے کا مقابلہ ہوتا ہے تو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وینسڈے صبح ایسٹرن ٹائم تک بھی شاید ریزلٹ کلیئر نہ ہو. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی جو پارٹی ہے اور ان کی جو ٹیمز کے لائرز ہیں وہ چیلنج کرنے لگ جائیں ریزلٹس کو کافی جگہوں پہ، اور یہ معاملہ کورٹ تک جائے.
ایک دفعہ جا چکا ہے جب ایل گور اور جارج بش کا مقابلہ تھا، تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ چیلنج ہو کورٹ میں رزلٹ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وائلنس ہو جائے. آلریڈی ہم کچھ ریاستوں میں دیکھ چکے ہیں جہاں بیلٹ باکسز پہ آگ لگائی گئی ہے، اور یہ اس کے لیے لا انفورسمنٹ بھی اور دونوں پارٹیز کے لائرز بھی جو ہیں وہ ایک پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر قریب کا مقابلہ ہوتا ہے تو انہوں نے ان چیزوں کو چیلنج کرنا ہے اور گارنٹی کرنا ہے کہ امن و امان بھی قائم رہے. لیکن وائلنس کا امکان اس دفعہ عموماً ہسٹوریکل ٹرمز کے اندر بہت زیادہ ہے امریکہ کے اندر. عزیر یونس بہت شکریہ، اور کلثوم کاکڑ جو ہمارے ساتھ وائر کا ڈیوا سروس کی کورسپونڈنٹ ہے، کیپٹل ہل سے موجود تھی. ناظرین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد وائس آف امریکہ کی ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کی جو سربراہ ہیں معروف صحافی عائشہ تنظیم ہمیں جوائن کریں گی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے کلثوم کاکڑ ہمارے ساتھ کیپٹل ہل سے موجود تھیں، عزیر یونس بھی واشنگٹن ڈی سی سے تھے، اور امریکی پریزیڈنشل الیکشنز جو کہ کل ہونے جا رہے ہیں، ہم نے تفصیلی آج تقریباً پورا پروگرام اسی پر کر رہے ہیں. اس وقت معروف صحافی اور وائس آف امریکہ کی سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کی سربراہ عائشہ تنظیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. عائشہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عائشہ، پہلا سوال تو یہ کہ اگر تو کیملا ہیرس پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹ ہو جاتے ہیں، امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے اس پر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ چاہے ہم چائنا کی بات کریں، چاہے ہم یوکرین رشیا والا جو معاملہ ہے اس کی بات کریں، یا ہم مشرق وسطی کی بات کریں. دیکھیے، سمجھا یہ جا رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں آپ بہت زیادہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اصل میں کیا کریں گے. تو لیکن یہ کہ یہ بہت زیادہ یہاں پہ سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پہ جو پنڈتس ہیں وہ کہتے ہیں کہ فارمر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا جھکاؤ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی طرف ہے. تو اگر ہم رشیا کی بات کریں تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ انتخاب جیت گئے تو شاید یوکرین کو جو امریکہ مالی امداد دے رہا ہے وہ اتنی زیادہ نہ دے. پچھلی دفعہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے تو نیٹو میں جو ان کی ممبرشپ تھی، نیٹو کا جو الائنس تھا وہ بھی تھوڑا کمزور پڑ گیا تھا، اور یورپی جو سربراہ ہیں ان کو اس بات کی فکر ہے کہ اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ دوبارہ صدر بن گئے تو شاید نیٹو کمزور ہو جائے گا اور اتنا مضبوط نہیں رہے گا جتنا کہ اگر کاملا ہیرس صدر بنتی ہیں تو وہ نیٹو کو زیادہ مضبوط کریں گی. یوکرین کے لیے وہ امداد جو ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن دے رہے ہیں اس کو جاری رکھنے کی کوشش کریں گی. اسی طرح اگر ہم چائنا کی طرف آئیں تو چائنا جو ہے اس کے لیے اب فار ایگزامپل صدر ٹرمپ، فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چائنا سے جو چیزیں امریکہ امپورٹ ہوتی ہیں اس پہ 60% ٹیرف لگائیں گے. اب 60% ٹیرف بہت زیادہ بڑا ہے، اور اگر ایسا واقعی ہو گیا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹریڈ وار شروع ہونے کا چانس ہے. کاملا ہیرس کی پوزیشن اس کے مقابلے میں جو ٹریڈیشنل امریکی پوزیشن ہے اسی طرح کی ہے. یہ بات یاد رکھنے کی بات ہے کہ چائنا کے امپورٹس پہ ٹیرف ابھی بھی لگتے ہیں. پچھلی دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو لگائے تھے ان میں سے بہت ساروں کو پریزیڈنٹ بائیڈن نے برقرار رکھا تھا، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کاملا ہیرس بھی ان کو برقرار رکھیں گی، لیکن وہ 60% تک نہیں جائیں گی. اچھا، اب غزہ کی اگر بات آ جائے تو اس میں دونوں جی سوری، آپ کچھ اور بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب؟ نہیں، بالکل میں اسی پہ آ رہا تھا. مڈ ایسٹ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے آڈینس کے لیے. جی بولیے آپ عائشہ. جی، غزہ کی طرف اگر آئیں تو دیکھیں اس وقت کاملا ہیرس جو ہیں وہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، تو اس لیے پریزیڈنٹ بائیڈن کی پالیسی سے بہت زیادہ الگ بولنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. پھر بھی انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن کے مقابلے میں زیادہ بات کی ہے غزہ کی. انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو خود ارادیت ملنی چاہیے، خود مختاری ملنی چاہیے، اور انہیں عزت نفس کے ساتھ اور سیکیورٹی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو ایک ٹریڈیشنل امریکی پالیسی ہے کہ اسرائیل کو سیلف ڈیفense کا حق حاصل ہے اور وہ اس کو سپورٹ کرتی ہیں، اور یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو جو امریکہ ہتھیار سپلائی کرتا ہے وہ بھی وہ جاری رکھے گی. دوسری طرف صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے ایک طرف تو عرب امریکنز کو کہا ہے کہ میں غزہ میں فوراً جنگ بند کروا دوں گا، لیکن نہ انہوں نے نہ کاملا ہیرس نے، دونوں نے یہ کہا ہے مگر کسی نے یہ نہیں بتایا کہ کیسے کروائیں گے. لیکن دوسری طرف صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ہے نیتن یاہو کو، کہ صدر بائیڈن کو چاہیے کہ نیتن یاہو کو لیٹ ہم فنش دا جاب، جو ان کے الفاظ تھے کہ جو کام انہوں نے شروع کیا وہ ختم کریں.
اور ایک انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ بھئی صدر بائیڈن جو ہے وہ نیتن یاہو کو ہولڈ بیک کر رہے ہیں. تو ایک طرف وہ عرب امریکنز کو کوٹ بھی کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عرب امریکنز کو کہ میں مشرق وسطیٰ میں امن لے کے آؤں گا، مگر دوسری طرف ان کے کچھ بیانات ایسے ہیں جس سے لگتا ہے کہ شاید وہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی طرف ان کا جھکاؤ رہے. ٹھیک. اچھا، یہ تو عائشہ فارن پالیسی کی بات ہو گئی. اب اگر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو کافی سارے ماہرین کا خیال ہے کہ کچھ زیادہ فرق نہیں آئے گا، اور یو ایس انٹرسٹ جو ہے وہ جب سے افغانستان سے وڈراول ہوا ہے وہ کافی کم ہوا ہے، اور شاید پاکستان کو جو ہے صرف چائنا کی گوگل سے دیکھا جاتا ہے. آپ کتنا اس سے ایگری کرتی ہیں؟ دونوں میں سے جو بھی آئے، پاکستان کے ساتھ جو پالیسی ہے، یو ایس پالیسی ہے، اس میں کیا چینجز ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے؟ کیملا ہیرس کا تو ہمیں پتہ ہے شاید کنٹینیوٹی رہے گی. دیکھیے بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پہلے جو ہے افغانستان میں امریکی افواج تھی اور پاکستان کو افغانستان کے لینس سے دیکھا جاتا تھا، اور پاکستان کی ایک اسٹریٹجک ویلیو تھی کیونکہ وہ افغانستان کے ساتھ تھا، اور ساری جو امریکی افواج کے لیے نیٹو کی سپلائی لائنز اور سب پاکستان سے ہو کے جاتی تھی. اب وہ افواج نہیں ہے. یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ لوگوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انڈورس کیا ہے. ان کا خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں پاکستان کے بارے میں شاید زیادہ بات ہو، شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں ہیومن رائٹس پہ کچھ بات کریں. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے لیے پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک یہ بھی رہی ہے، ان کی ایک طریقہ کہہ لیں، ان کا سٹائل کہہ لیں، کہ وہ کسی بھی ملک کے بارے میں ایک بڑا سا بیان دے دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے تو پاکستان کے بارے میں کوئی نہ بڑا بیان دیا نہ چھوٹا بیان دیا، ایک کولڈ سٹوریج میں ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ وہ ایشو تھا. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہو سکتا ہے آ کے کوئی بڑا بیان دے دے، لیکن اگر آپ کہیں کہ جی پاکستان کے بارے میں امریکہ کی پالیسی بہت زیادہ بدل جائے گی تو میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہوگا. ٹھیک، واپس آتے ہیں یو ایس الیکشنز کی طرف. عائشہ، جو ارلی بیلٹ ہے، آپ نے خود بھی ارلی بیلٹ کاسٹ کیا، تقریباً 75 ملین کا وہ فگر ہے جو کہ امپیکٹ کر سکتا ہے نتائج کو. پھر جو مسلم ووٹرز ہیں وہ بھی امپیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ مارجن بہت زیادہ کم ہے، 1% جو ہے وہ بھی ہے. اصل جو میرا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ امریکی تاریخ اگر دیکھی جائے تو کنزرویٹو ووٹرز کی بھی ایک بڑی تعداد ہے جو کبھی نہیں چاہتے کہ ایک خاتون جو ہیں وہ صدر بنے. کیا اس دفعہ آپ سمجھتی ہیں کہ ایک خاتون جو کہ جن کا ساؤتھ ایشین اوریجن کی ہیں، افریقن اوریجن کی ہیں، obviously ایک ہسٹری بن جائے گی اگر وہ بنے، لیکن فیلنگز کیا ہیں؟ مطلب کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ بن جائیں گی. عادل، اگر میں آپ کو بتا سکتی ہوتی تو آنیسٹلی میں آپ کو ضرور بتاتی. اس وقت جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے امریکہ میں وہ ہے ریزر تھن مارجنز، یعنی کہ وہ مارجن اتنے کم ہیں اور ریسنٹ ہسٹری میں اتنا کلوز الیکشن دیکھنے میں نہیں آیا. تو ایک طرف جو آپ کی بات ہے کہ کاملا ہیرس جو ہیں ان کی والدہ انڈین تھی، ان کے والد جمیکن تھے، تو ان کی ایک امیگرنٹ ہسٹری بھی ہے اور وہ ایک بلیک بھی ہیں، ساؤتھ ایشین بھی ہیں. مگر دوسری طرف جب صدر بائیڈن نے سٹیپ ڈاؤن کی اور کاملا ہیرس آئیں تو ڈیموکریٹک پارٹی میں ایک نئی لہر بھی دوڑی، خاص طور پہ خواتین، خاص طور پہ ارلی ووٹنگ کی آپ نے بات کی. ارلی ووٹنگ میں خواتین نے زیادہ ووٹ ڈالا ہے. اب خواتین جو ہیں خاص طور پہ امریکہ میں ابورشن کے ایشو پہ ڈیموکریٹس کے ساتھ ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ڈیموکریٹس کو اور کاملا ہیرس کو ووٹ ڈال رہی ہیں. اس وقت 7 سوئنگ سٹیٹس ہیں جنہیں بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس بھی کہا جاتا ہے، اور جن میں پچھلے الیکشنز میں ہم نے دیکھا کہ 10,000 سے لے کے 1.5 لاکھ تک کے ووٹوں سے ہار جیت کا فیصلہ ہوا تھا. تو اتنا کم مارجن ہے کہ کچھ بھی کہنا، کیونکہ دیکھیں ایک طرف آپ نے کہا کہ کچھ لوگ یہاں پہ نسل پرست ہیں مگر کچھ لوگ نہیں ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ ینگ لوگ ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے، کچھ لوگ ہیں جو کاملا ہیرس کو ووٹ نہیں دینا چاہتے. تو دونوں سائڈ سے جو فورسز ہیں وہ ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کر رہی ہیں اور اس وقت کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اور آخر میں عائشہ مختصراً بتائے گا، ہم نے پہلے بھی دیکھا اسپیشلی جو الگور اور بش کے ٹائم میں ہمیں یاد ہے کہ کورٹ میں معاملہ چلا گیا تھا اور وہ لنگر آن بھی ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ہسٹری بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ ارلی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا جو ہنگامے وہاں پر ہوئے.
اس دفعہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں کیا اور مارجن اگر آپ نے جس طرح کا ریزر تھن ہے تو اس بات کے امکانات تو موجود ہوں گے؟ جی بالکل اس بات کے امکانات موجود ہیں. اس الیکشن میں چیلنجز گزشتہ الیکشنز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. دونوں سائیڈ سے جو بکلا ہیں وہ آپ سمجھیں کہ اپنی چھریاں بریاں تیز کر کے بیٹھے ہیں. جہاں بھی ذرا سی بھی کسی کو شک بھی پڑا irregularity کا وہاں فوراً لا سوٹ ہو جائے گا. اس لیے اس بات کا امکان ہے کہ ٹیوزڈے کی رات کو جب نتائج آنا شروع ہوتے ہیں مکمل نتائج نہ آئیں, جیسے ہم نے ایل گور اور صدر بش کے دفعہ دیکھا کہ کوئی 36 دن لگ گئے تھے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نتائج آنے میں ہفتہ لگ جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے نتائج مکمل آنے میں مہینہ لگ جائے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جہاں چیلنجز ہیں وہاں جس حساب سے ان الیکشنز کی تیاری کی گئی ہے, ان کو یہاں پہ امریکہ میں ایک سائبر سیکیورٹی اور انفراسٹرکچر سیکیورٹی کی ایجنسی ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ امریکہ کے سب سے سیکیور الیکشنز ہیں, کیونکہ جو تیاری کی گئی ہے کہ کوئی ریگولیرٹی نہ ہو, کوئی ہنگامہ نہ ہو, ہنگامہ اگر ہو تو اس کو روکنے کے لیے کیا جائے. مطلب کئی جگہوں پہ باقاعدہ بلٹ پروف شیشے لگائے گئے ہیں, کئی جگہوں پہ نیشنل گارڈ کو اسٹینڈ بائی کیا گیا ہے, وائٹ ہاؤس کے گرد پورا 8 فٹ کا لوہے کا کی ایک بار لگا دی گئی ہے. تو تیاری بہت زیادہ ہے کہ یہ الیکشن پرامن ہو اور اس میں کوئی بھی ہنگامہ نہ ہو, اور الیکشن کی جو ووٹ کاسٹ کیے جائیں گے وہ بھی قانون کے مطابق ہو. لیکن قانونی طور پہ چیلنجز آ سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نتائج آنے میں دیر بھی ہو جائے. عائشہ تنظیم واشنگٹن ڈی سی سے ناظرین ساتھ موجود تھیں, وائس آف امریکہ سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کی ہیڈ ہیں. بہت بہت شکریہ عائشہ. ناظرین وقت ہوئے چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے مشیر اور ڈیموکریٹ رہنما شاہد احمد خان ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ناظرین بریک سے پہلے ہم آپ کو واشنگٹن ڈی سی لیے چلے گئے, جہاں وائس آف امریکہ کی سینٹرل اینڈ ساؤتھ ایشیا کی ہیڈ عائشہ تنظیم نے ہمیں جوائن کیا. کلثوم کاکڑ وی او اے ڈیوا کی کورسپونڈنٹ جو ہیں کیپٹل ہل سے موجود تھی, اور عزیر یونس جو ہیں وہ بھی واشنگٹن ڈی سی سے موجود تھے. اس وقت مشیگن سے ہمیں جوائن کیا ہے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے مشیر, ڈیموکریٹ کے سینئر رہنما ہیں شاہد احمد خان صاحب. شاہد احمد خان صاحب, گزشتہ ہفتے ہم نے پروگرام میں ریپبلکن اور سربراہ مسلم فار ٹرمپ ساجد طارق صاحب کو مدعو کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ پولز کے مطابق تو مقابلہ سخت نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ممکن ہی نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ الیکشن ہاریں. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے. میں 110% اس پہ آپٹیمسٹک ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا جل رہی ہے, جنگوں پہ جنگیں, قتل عام ہو رہا ہے, جینوسائیڈ ہو رہا ہے. امریکہ کے اندر کے حالات دیکھیں, 21 ملین انلیگل امیگرینٹس, کنٹری بارڈر لیس, انفلیشن, سارے سرکمسٹانسز کے اندر کس طریقے سے آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ جیت سکے گا؟ اٹ از آلموسٹ امپاسبل. اٹ از آلموسٹ امپاسبل. شاہد احمد خان صاحب وہ کہہ رہے ہیں آلموسٹ امپاسبل, 110% وہ کانفیڈنٹ ہیں, آلدو اوپینین پولز میں جو ہیں وہ آپ لوگ لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیے بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں لینے کا, اور پولیٹیکل ورکر کا رائٹ ہے کہ وہ ایک وننگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کیمپین میں جائے, اور جو آپ نے مجھے کلپ سنایا دیٹ از ایبسولوٹلی فائن, بٹ پولز جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے کے ریفلیکٹ کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی جو سچویشن ہے اس میں یہ دس از اے ویری انیوژل الیکشن امریکن ہسٹری میں. آپ یہ دیکھیے کہ کبھی پہلے ایسے نہیں ہوا کہ دونوں کینڈیڈیٹس اتنی کلوز کمپٹیشن ہو, کہ 48-48, 51-51, فیو پوائنٹس ڈفرنس, اور جو اسٹیٹسٹیکلی جو مارجن آف ایرر ہوتا ہے اس میں آتے ہیں. تو الیکشن تو یہ بہت ہی کلوز ہے, اور اس میں اب آپ یہ دیکھیے قریباً امریکہ میں 166 ملین رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, اور عام طور پہ ہوتا ہے, اور اس وقت 79 ملین ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں, جو کہ ارلی بیلٹنگ ہے اور میل ان بیلٹس ہیں, ارلی ووٹنگ ہے اور میل ان بیلٹس ہیں, وہ کاسٹ ہو چکے ہیں. تو قریباً آپ دیکھ لیجئے کہ لارج نمبر آف ووٹس ہیز آلریڈی بین کاسٹڈ. کل الیکشن کا دن ہے, اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے ہسٹوریکلی جب ٹرمپ صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں الیکشن فراڈ اور اس قسم کے
ایلیگیشن لگاتے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو میل ان بیلٹس ہیں کیونکہ وہ ڈیموکریٹس کو فیور کرتے ہیں تو وہ اس کے حق میں نہیں ہوتے. تو جب وہ یہ کہتے ہیں ان کا یہ مطلب جو ہوتا ہے وہ جو اور بھی بہت ساری ایراٹک سے باتیں کرتے ہیں لیکن مین ان کا یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے میل ان بیلٹ کا یہ نہیں ٹھیک ہے وچ از ایبسولوٹلی انکریکٹ. یہ ایک بالکل یہ ایک امریکہ میں سب سے بڑی جو بات ہے وہ اور بھی بہت اچھی باتوں کے علاوہ یہ جو ون مین ون ووٹ کا جو کانسیپٹ ہے اٹس اے ویری سیکرڈ کانسیپٹ. ٹھیک ہے. اچھا شاہد احمد خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا جو ہماری آڈینس جو سننے میں کہ ایک تو پاکستانیوں کی بھی کافی بڑی تعداد ہے امریکہ میں, مسلم ووٹرز جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں, پاکستانیوں کا جو رجحان ہے آپ کو کیا لگا کہ وہ کس جانب ہے؟ کیونکہ یہاں ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن جاتے ہیں تو وہ شاید عمران خان کی رہائی میں بڑا اہم کردار ادا کریں گے. پرسپشن بنانے پہ کوئی پابندی نہیں ہے لیکن حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے. امریکن ایڈمنسٹریشن کوئی بھی ہو وہ پاکستان کے سٹیزنز کو تو بہت فیور کرتی ہے اور پاکستان کے سٹیزنز کے لیے کام بھی کرتی رہتی ہے. USAID کے آپریشنز آپ دیکھتے ہیں, امریکن ایمبیسی کے ایکشنز آپ دیکھتے ہیں, لیکن وہ کسی انڈیویجول پولیٹیکل لیڈرشپ کو سپورٹ نہیں کرتے. اور امریکن فارن پالیسی انڈیویجول سے زیادہ انسٹیٹیوشنز پر بیسڈ ہوتی ہے جس میں ٹرائیلیٹرل کمیشن ہے, پینٹاگون ہے, تھنک ٹینکس ہے, ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس ہے, اینڈ آف کورس دا وائٹ ہاؤس. تو اس طرح سے کمبینیشن آف ملٹیپل تھنگس وچ ڈرائیوز دی US فارن پالیسی. اس فارن پالیسی میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل لیڈر کو سپورٹ کیا جائے. تو ایسے بالکل یہ ایک پرسپشن ٹھیک نہیں ہے. اچھا شاہد احمد خان صاحب دوسرے بتائیے گا, جس طرح آپ نے خود بھی کہا بڑا ریزر تھن بالکل مقابلہ بہت ہی ٹائٹ ہے اور اس دفعہ شاید چیلنجز بھی کافی ہوں گے, ریزلٹس بھی چیلنجز ہوں گے. اور ہمیں تاریخ یہ بتاتی ہے جب الگور اور بش کا الیکشن تھا کورٹ میں معاملہ چلا گیا تھا, لنگر آن ہو سکتا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ریزلٹ سے پہلے یہ اعلان کر دیں کہ ہم جیت چکے ہیں, جس طرح ہم نے گزشتہ الیکشنز میں دیکھا. وہ کچھ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس حد تک معاملہ جا سکتا ہے؟ دیکھیے الیکشن بھی لائک یو جسٹ سیڈ کہ انیویجول کا ایک ٹرینڈ ہے دونوں پارٹیز کی طرف جو کہ آلموسٹ لائک ایکول سپلٹ. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی سگنیفیکینس کوئی نہیں ہے. الیکشن تو جیسے میں نے ابھی کہا اٹس اے ویری سیکرڈ تھنگ اور اس میں جب ووٹس کی گنتی ہوگی جو اب وہ سسٹم اس میں یہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں کہ یہ 79 ملین ووٹس جو چلے گئے ہیں بیلٹس میں وہ کاؤنٹ بھی ہو گئے ہیں. تو وہ اس میں میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسی گنجائش ہوتی ہے. دس آر لیگل پروسیسز اور وکٹری ڈکلیئر کرنے سے تو آپ وکٹوریس نہیں ہوتے ہیں نا. وہ تو ان دی اینڈ جو نمبرز ہیں جو ووٹس ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں, اس پہ ہی آپ بیس کرتے ہو نا سب کچھ. تو وہ کہنے میں ان سے اگر وہ کہیں گے اور پرابلی ہی ول سے انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا, پہلے بھی آج کل کی جو پریزنٹیشن تھی ان کی ایک ریلی میں انہوں نے یہی کہا کہ مجھے وائٹ ہاؤس چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. اب اس کا کوئی اس بات کا کوئی مقصد تو نہیں ہے نا, اٹ از جسٹ موٹیویٹنگ دیئر his group. اس کا اس بات کا تو کوئی مقصد نہیں ہے کہ میں وائٹ ہاؤس چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. اور مجھے کئی دفعہ ویسے ایسے لگتا ہے بہت یہ, بلکہ مجھے کیا لگتا ہے یہ تو اٹس ان دا پریس ایز ویل کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر وہ ہم انفارچونیٹ انسیڈنس ہوا وہ پینسلوینیا کا, تو اس کے بعد ان کی جو ہے ہی از سفرنگ فرام PTSD, وہ جو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈسارڈر تو وہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ایراٹک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جن کی کوئی سینس نہیں بنتی. چلے شاہد احمد خان صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے مشیر تھے, ہمیں مشیگن سے انہوں نے جوائن کیا تھا. آج تقریباً کافی ان ڈیپتھ ہم نے کوریج کی. امریکی الیکشنز, دنیا بھر کی نظریں جو ہیں وہ اس وقت امریکی الیکشنز پر ہیں. کل امریکی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور کل ہم آپ کو جو سوئنگ سٹیٹس ہیں خصوصاً پینسلوینیا ہے, ایریزونا ہے
اور کیپٹل ہل سے بھی آپ کو بالکل لائیو کوریج آپ کو دیں گے. وہاں پر جتنے بھی کورسپونڈنٹس وہاں پر موجود ہوں گے اور معروف تجزیہ کار بھی ہم جوائن کریں گے, اور امریکی انتخابات پر یہ تفصیلی کوریج ہماری لائیو ود عادل شاہ زیب میں جاری رہے گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.